السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شادی کو سادی بنائیے۔ اسلام میں نکاح ایک بامقصد اور پروقار عمل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پیغمبروں کی سنت قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306، حدیث 1080۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ نکاح کی تقریبات میں شرعی حدود کا مکمل خیال رکھا جائے اور کوئی ایسا عمل اس میں شامل نہ کیا جائے جو شرعاً ممنوع ہو۔ لیکن نہایت افسوس کا مقام ہے کہ آج کل نکاح کی تقریبات میں کھل کر شرعی احکام کی پامالی کی جاتی ہے، اور خوشی کی مدہوشی میں ہم اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو قطعاً نظر انداز کر جاتے ہیں۔ خصوصاً جس شخص کے پاس ذرا مالی وسعت ہوتی ہے تو وہ اپنے یہاں شادی کی تقریب اس انداز میں منانے کی کوشش کرتا ہے جو پورے علاقے کے لیے بے مثال اور بے نظیر بن جائے۔ لاکھوں لاکھ روپے شادی ہال کے کرایوں، لائٹنگ اور ڈیکوریشن پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کے تنوع میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے۔ پھر ایک ایک مرد و عورت مہمان کی مووی اور ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور کہیں کہیں اسکرین لگا کر مردوں کا مجمع عورتوں میں اور عورتوں کا مجمع مردوں میں دکھایا جاتا ہے، اور حیا باختہ نوجوان ان باتوں سے لذت اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے شادی کی تقریب منکرات و فواحش کی آماجگاہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہیز کا دکھاوا، ٹونے ٹوٹکے والی رسومات کی پابندیاں اور برادری اور معاشرے کے دباؤ میں جاہلانہ اور فرسودہ باتوں پر اعتماد، یہ ایسی دلخراش چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہمارے معاشرے میں شادی اب شادی کے بجائے بربادی بنتی جا رہی ہے، اور ان خود ساختہ پابندیوں کی بنا پر خصوصاً متوسط اور غریب طبقے کے لیے شادی کرنا ایک بڑا بوجھ بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیاں شادیوں سے محروم بیٹھی ہیں اور ماں باپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین ختم کرنے کا سبب بن چکی ہیں۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ سنن الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206، رقم 1080۔ اللہ رسول بھی راضی ہیں یا نہیں؟ آج شادی کے موقع پر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خاندان، پاس پڑوس، دوست و احباب، حتیٰ کہ گھر کے نوکر چاکر سب کے سب خوش ہو جائیں، کوئی ناراض نہ رہے۔ اسی لیے اگر کسی رشتہ دار سے ناچاقی ہوتی ہے تو تقریب سے پہلے اس کی خوشامد درآمد کر کے اسے تقریب میں شرکت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ ملازموں کی منہ مانگی مرادیں پوری کی جاتی ہیں، کیونکہ شادی کی خوشی میں سب کو شامل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی تقریبات میں جس طرح رشتہ داروں اور دوستوں کی خوشنودی کا خیال رکھتے ہیں، کیا اسی طرح اللہ اور اس کے مقدس پیغمبر کی خوشنودی کے حصول کا جذبہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منکرات بھری تقریبات دیکھ لیں تو آپ کو خوشی ہوگی یا ناگواری؟ ظاہر ہے کہ اسراف اور فضول خرچی اور منکرات دیکھ کر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہرگز خوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ یقیناً ناگواری ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم میں اسراف و تبذیر کی صراحتاً ممانعت وارد ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سورہ بنی اسرائیل۔
اور اپنے مال کو فضول اور بے موقع مت اڑاؤ، یقیناً بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267، یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو۔ تو جب شریعت کا حکم اسراف و تبذیر سے بچنے کا اور نکاح کو آسان بنانے کا ہے، تو ہماری نکاح کی تقریبات جن میں کھل کر فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور احکام شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ان سے پیغمبر علیہ السلام کی خوشی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اور جس تقریب سے اللہ اور رسول راضی نہ ہو، تو اگر اس سے پوری دنیا بھی خوش ہو جائے مگر اس تقریب میں برکت نہیں آ سکتی۔ اس کے برخلاف جس تقریب سے اللہ اور اس کے پیغمبر خوش ہوں تو وہی بابرکت ہوگی، اگرچہ پوری دنیا ناراض ہو جائے۔ ہر صاحب ایمان کو یہ حقیقت ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے اور اپنی سبھی تقریبات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر انجام دینے کا عزم کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر برادری کے بااثر حضرات اور ائمہ مساجد اس بارے میں مسلسل سنجیدہ کوشش کریں تو انشاءاللہ اصلاح کی امید زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے رسوم و رواج سے محفوظ فرمائے اور شادی کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔